بلکہ ان کے تسلیم و رضا کے جذبوں میں اور بڑھائی آ جاتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں۔ فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا، یہاں بھی بڑی عجیب سی عظمت بیان فرمائی اللہ تعالیٰ کی ذات نے، ہیں یہ بھی یار بندے۔ من المؤمنین رجال صدقوا، کیسے کمال کے بندے ہیں جو اپنے وعدے کی سچائی پر پورے اترے اور انہیں شہادت ملی۔ جن کو تو ملی وہ اس وعدہ الوہیت کے حوالے سے اپنے آپ کو پیش کر کے وہ مراد اور منزل تک جا پہنچے، اور کچھ ایسے ہیں جو بچ گئے ہیں، جو اس مرتبہ شہادت پر نہیں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ، جو انہوں نے اللہ سے اس پر وعدہ کیا تھا اس پر وہ پورے اترے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں فمنہم من قضی نحبہ، جن کو موقع نہیں ملا اس حوالے سے، تو پھر وہ منتیں مان رہے ہیں کہ اللہ اگر تو ہمیں شہادت کی نعمت عطا کر، اپنی ذات کی عظمت پر مرنے کی توفیق عطا کر، تو ہم یہ چیز پیش کریں گے، وہ چیز پیش کریں گے، جان پیش کر دیں گے، فلاں پیش کر دیں گے، فلاں پیش کر دیں گے۔ کمال کے ہیں ناظرین کرام یہ بندے۔ کبھی کوئی بندہ مرنے کی بھی منت مانتا ہے؟ کائنات میں آپ چھان بین کر کے دیکھیں، جینے کی منتیں تو مانی جاتی ہیں، یہ عادت ہے، تجربہ ہے، مشاہدہ ہے۔ مرنے کی منتیں، ہاں قرآن کہتا ہے فمنہم من قضی نحبہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی منتوں کو پورا کر دیا گیا۔ وہ خواہش کیا کرتے تھے کاش خدا کے پیار کی حرمت میں ہماری جان چلی جائے، تو ان کی اس منت کو اللہ تعالیٰ پورے کر چکا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اور دوسرے لوگ جو اس مرتبے پر نہیں پہنچے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ شکر ہے ہم بچ گئے، بلکہ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اور ان میں کچھ بلند بخت لوگ ہیں کہ اس وعدہ حرمت کے انتظار میں ہے کہ کب وہ وعدہ آئے، ہم گردنیں کٹا کر حضور عظمت الہی میں جا پہنچے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے پہلو میں جا پہنچے۔ یہ بھی بندے ہی ہیں، ہم بھی بندے ہیں، اور جو اپنے تکلفات سے باہر نہیں نکلے، یہ وہ مقدس بندے ہیں جو اپنی ذات سے بھی باہر نکل گئے اور حضور عظمت الہی میں قربان ہو کر آمر ہو گئے۔ جب تک قرآن کی حیثیت سے اس کائنات میں زندہ اور جاوید ہے، تب تک یہ قرآن ان کی حرمتوں کو بیان کرتا رہے گا، اللہ علیہ السلام فرماتا رہے گا۔ یہ ہے کمال بندگی، یہ ہے زندگی کی وہ خوشی جو صاحبان ایمان کے پاس ہوتی ہے، کسی بے ایمان کے پاس نہیں ہوتی۔ وما فمنہم من قضی نحبہ، ان میں سے کچھ بلند بخت ایسے ہیں جن کی منتیں پوری ہو چکی ہیں۔ ومنہم من ینتظر، اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، تھوڑا سا بھی نہیں بدلے۔ ہے نا، جب کوئی بندہ موت کی وادی سے گزر کر صحیح سلامت گھر آتا ہے تو خوشیاں تو ہوتی ہیں، دل تو الجھتا ہے کائنات کی رنگینیوں میں، بال بچوں میں، بیوی میں، اور لوازمات حیات میں، اور جتنی بھی دلچسپیاں انسان کے ساتھ وابستہ ہیں ہر ایک کے اندر۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پھر وہ اس زندگی میں اتر جائیں جو زندگی انہیں میسر آئی ہے، اور شریعت نے کوئی تقاضا بھی نہیں کیا، لیکن ان کی بے قراری کی حرمت کو سلام۔ وہ اس وقت بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو وعدہ پیار کا کیا ہے اس کے نبھائے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ وما بدلوا تبدیلا، وہ ذرا برابر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نہیں بدلے اپنے اس رویے سے، اپنے اس طرز ذوق سے، اپنی اس محبت کی عظمت سے۔ اللہ بندے کی تعریف بیان کر رہا ہے، کس کی کر رہا ہے؟ جو اس کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیجزی اللہ الصادقین، اللہ نے بھی طے کر رکھا ہے، اللہ پورا بدلہ دے صدق والوں کو۔ کیا کمال ہے یہ بندے جن کی صداقت کی قرآن گواہی دے رہا ہے، جن کی سچائی کو قرآن کی آیت بنا دیا گیا ہے۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان اللہ پر بھی کامل تھا، رسول پر بھی کامل تھا، اور آخرت پر بھی کامل ہے۔ یہ ایسی حقیقتیں ہیں جن کے بغیر نہ گزارا ہے اور جن کے بغیر نہ کوئی زندگی ہے نہ کوئی بندگی ہے۔ آخرت کی خوف، آخرت کے حوالے سے یقیناً ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے دوسری طرف جو مناظر بیان فرمائے ہیں آخرت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ
فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخر علیہم 7 لیال و8 ایاما حسوما فتر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس منظرنامے کو بیان فرمایا ہے۔ اور ابتداءً قیامت پر کیوں زور دیا گیا، قیامت کے ہولناک مناظر پر کیوں زور دیا گیا کہ اس وقت کا جو اکھڑ قسم کا مزاج تھا عربوں کا اور کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا، وہ نرم گوئی سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال انہیں سمجھاتے رہے، لیکن وہ الٹا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاحمت بھی کرتے اور آپ کی ذات کے ساتھ مذاق بھی کرتے اور آپ کی رسالت کا انکار بھی کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور کاہن بھی کہتے۔ تو جب ان کے رویوں میں کوئی تبدیلی نہ آئی تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا میرے حبیب اب ذرا اس طرف آؤ اور یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھ اور ان کو ڈر سنا، اے چادر اوڑھنے والے اٹھ ان کو ڈر سنا۔ تو اس ڈر کا جو تصور دیا قرآن پاک میں، ہاں جی، الحاقۃ ما الحاقہ، کتنی عجیب ہوگی وہ حاقہ جس کا ہونا یقینی ہے، جو حق ہے، قیامت ہے۔ وما ادراک ما الحاقہ، جانتے ہو کہ وہ کیسی ہے حق ہونے والی، اس کی ہولناکیاں کیا ہیں اور اس کے معاملات کیا ہیں۔ وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، اس دن تو اس کے دھماکے سے آسمان کا سینہ پھٹ جائے گا، ریزہ ریزہ کر دی جائے گی کائنات۔ اللہ اکبر۔ فاذا نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ، جب وہ سور پھونکا جائے گا تو اس کی قوت سے وحملت الارض والجبال فدکتا دکۃ واحدہ، وہ چورا چورا کر دے گا وہ سور کا جو آواز ہے، جو سور کی وہ جو کرنا ہے، یہ سور ہے جس کو وہ پھونکا جائے گا۔ تو فرمایا جو ہی وہ پھونکی جائے گی نفخۃ واحدہ، اللہ اکبر، ایک ہی دم میں اس کی آواز میں اتنی طاقت ہوگی کہ جو کچھ زمین کے اندر ہے یہ زمین کا سینہ چر جائے گا اور اس سے پہاڑوں کی بنیادیں اکھڑ جائیں گی اور چورا چورا ہو جائیں گے یہ پہاڑ، روئی کی گالوں کی طرح یہ ہوا میں اڑتے نظر آئیں گے۔ یہ اس کی ہولناکی ہے۔ فیومئذ وقعت الواقعہ، وہ ضرور اس دن واقع ہوگی۔ والملک علی ارجائہا، اور فرشتے جو ہیں اس حوالے پر کناروں پر کھڑے ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، کچھ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھا رکھا ہوگا۔ يَوْمَئِذٍ تُوْرَدُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، اے لوگو آج تم انکار کر رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا، تو یاد رکھو جب تم اس دن اٹھائے جاؤ گے تم بھاگنا چاہو گے، چھپنا چاہو گے، لیکن زمین بھی تمہیں نہیں چھپا پائے گی، آسمان کی وسعتیں اور چھلتریں بھی تمہیں نہیں چھپا پائیں گی، کائنات کا کوئی غلاف تمہیں چھپا نہیں پائے گا، تم ظاہر باہر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے نامہ اعمال اچھے ہوگے تو اس کے نامہ اعمال کو ہم اس کے دائیں ہاتھ میں دیں گے اور کہیں گے کیا، فَيَقُولُ هَاؤمُ اقْرَءُوا کتابیہ، تو پھر وہ خود کہے گا آؤ فرشتو میں یہ کمائی کر کے لے آیا ہوں، میں رسول اللہ سے محبت کی عظمت میں زندگی گزار کے آیا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی حرمت میں زندگی گزار کر آیا ہوں، آؤ میرا حساب لو، حساب سے خوف زدہ نہیں ہوگا۔ فَيَقُولُ هَاؤمُ اقْرَءُوا کتابیہ، لو یہ میرا نامہ اعمال پڑھ لو، اس پہ کیا لکھا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا یقین تھا کہ آخرت کا دن آنا ہے اور میں نے حضور عظمت الہی میں حاضر ہونا ہے۔ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو جب وہ بندہ آئے گا وہ فرشتوں کو تلاش کر کے کہے گا یار میرا حساب کیوں نہیں لیتے۔ ہر بندہ حساب کے دن چھپے گا، اپنے آپ کو خود کو چھپائے گا، لیکن یہ نہیں چھپائیں گے۔ جس وقت ان کے حساب میں شفافیت ہوگی، انہوں نے کرپشن نہیں کی ہوگی، ڈنڈی نہیں ماری ہوگی، اپنا صاف حساب و کتاب لے کر گئے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس دن وہ ملاقات کریں گے فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو پھر وہ من چاہی نعمتوں کے اندر موجود ہوں گے اور خدا ان پر راضی ہو جائے گا، وہ خدا پر راضی ہو جائیں گے۔ فی جنت عالیہ، جنت کے اس اعلیٰ مقام پر ہوں گے کہ جس سے آگے کوئی مقام کوئی نہیں۔ قطوفھا دانیہ، تو پھر جہاں جس بلندی پر بھی وہ ہوں گے جنت کی ثمرات جو پھل ہیں یہ ان کے گھروں میں جھک جایا کریں گے، ان کے آنگنوں میں،
ان کو ہاتھ بھی نہیں بنانا پڑے گا، ان کے منہوں کے قریب ہو جائیں گے، تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ جنت کی نعمتیں ہیں، لذتیں ہیں، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو موج کرو، یہ صلہ ہے اس چیز کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا ہے نیکیوں کے ساتھ۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اللہ اکبر، اور جس بدبخت کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ہوگا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَہ، کاش میرے ہاتھ میں یہ لکھت اور یہ تحریر، یہ کتاب، یہ نامہ اعمال میرے ہاتھ میں نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ، اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے، یا لیلتھا کانت القاضیہ، کاش ہائے افسوس کسی طرح موت ہی قصہ چکا چکی ہوتی، یعنی موت ہی کے وقت مجھے یہ سب کچھ دے دیا جاتا اور میرا قصہ تمام ہو جاتا، آج کی ذلت اور رسوائی سے میں بچ جاتا۔ اللہ اکبر۔ ما اغنی انی مالیہ، ما اغنا انی مالیہ، جس مال پر میں اترایا کرتا تھا، غرور اور تکبر کیا کرتا تھا، آج وہ میرا مال بھی میرے کام نہیں آیا۔ حلق عنی سلطانیہ، جو میری طاقت تھی، جو زور تھا، جس پر مجھے غرور تھا، آج میرا زور بھی میرے کام نہیں آیا، نہ مال کام آیا نہ طاقت کام آئی۔ خذوہ فغلوہ، اللہ تعالیٰ کہے گا اس متکبر کو پکڑو اور پکڑ کر اس کے گلے میں زنجیروں، آگ کی تپتی ہوئی زنجیروں کا توق ڈال دیا جائے، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر یہ ایسی زنجیریں ہیں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے، 70 ہاتھ ہے، اور اس 70 ہاتھ کی آگ کی زنجیروں میں سے جکڑا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا انت واتوب الیک۔ اللہم انا نعوذ بک انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ فرشتے کہہ کے کہ پروردگار عالم، اتنا بڑا سخت عذاب کہ ہمارے کلیجے دہل رہے ہیں، اس کے عذاب کی صورت کیا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ ظالم شخص ہے، میرا رسول میری محبت کی دعوت دیتا، یہ میری طرف سے لوٹ کر مورتیوں اور بتوں کی طرف جاتا، یہ ایمان نہیں لایا تھا میری ذات پر نہ میرے رسول پر۔ اچھا، یہ بات بھی ایک اہم مسئلہ ہے، اس کی طرف آج بھی بڑا واویلا ہے، ممبروں پر ہو رہا ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا۔ جتنے بھی مشرکین تھے وہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے تھے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، بت پرستی کو انہوں نے شیلٹر کے طور پر استعمال کیا ہے، اور وہ کہتے تھے یہ ہمارے لیے خدا کے قرب کا ذریعہ ہے، یعنی خدا کے وجود کے وہ قائل تھے۔ یہ بات بڑی نفیس بات عرض کر رہا ہوں، اور قرآن کریم کے حوالے سے خدائے ذوالجلال کی عظمت کے وہ قائل تھے، یقین کرتے تھے، اور مکہ کے باسی تھے، حرم کعبہ کے اندر آ کر طواف کیا کرتے تھے، سب کچھ چلتے تھے، پھر کافر قرار پائے، جہنمی قرار پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں قبول کیا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، کوئی جتنی مرضی کائنات میں اللہ اللہ کر لے، جب تک کہ دل کی روشنی میں مصطفیٰ کے حسن کے جلوے نہیں اترتے، حضور کی محبت انسان کی فطرت پر، مسلمان کی فطرت پر غالب نہیں آتی، تو اس کا اللہ اللہ کرنا ایسا ہی بیکار ہے جیسا ان لوگوں کا بیکار گیا ہے۔ تو اس لیے قبولیت کی ایک ہی صورت ہے، وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی ہے، اس کے علاوہ قبولیت کی نہ کوئی جہت ہے، نہ کوئی صورت ہے، نہ کوئی حقیقت ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، یہ ایک دوسرا پہلو تھا ان کے جہنم میں جا کر عذاب میں اترنے کا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، یہ ایسا شخص تھا جو مسکین پر، ضرورت مند پر، غرض مند پر خرچ نہیں کیا کرتا تھا۔ یہ بڑی انتہائی قابل غور بات ہے، اور اس بات پر ہمارا انتہا سے بھی زیادہ کم دھیان ہے، انتہا سے بھی زیادہ۔ ہم نے مسکین کو مسکین جان کر اس کو خود سے دور رکھا ہے، اور اس سے نفرت کرتے ہیں، اس سے لین دین نہیں کرتے، اس پر اعتماد نہیں کرتے، اس کے ساتھ رشتہ داری نہیں کرتے، اس کو تکریم نہیں دیتے۔ ہمارے جیب میں 4 کوڑیاں کیا آئیں؟
ہم تو انسانیت سے بھی برا ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ عذاب میں جلنے کی ایک یہ بھی صورت ہے کہ کوئی مسکین آئے اور اس کو تکریم نہ دے، یہ بھی، بلکہ ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نمازیوں پر بھی، نماز پڑھنے والوں کو بھی جہنمی قرار دیا ہے، اور ان کے جہنم میں جانے کی جو بنیادی صورت ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، وہاں بھی یہی تھا اور یہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے حبیب، یہ ارأیت الذی یکذب بالدین، اس بدبخت کو دیکھا ہے جو اللہ کے اس دن کو جھٹلا رہا ہے جو حق ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، کوئی یتیم اس کے پاس آتا تو اسے دھتکار دیتا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی نہ رغبت دیتا تھا نہ خود کھلاتا تھا۔ تو پھر ایسا نمازی خواہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھے، فویل للمصلین، ان کے لیے ویل ہے، جہنم کی وادی ہے۔ تو یہ بار بار کیوں تصور دیا ہے اللہ وحدہ لا شریک نے، مسکین پروری کا، غریب پروری کا اور یتیم پروری کا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ دیا ہے قرآن پاک کے اندر، فرمایا لوگو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے تمہاری صلاحیت کے تسلسل میں دیا ہے، نہیں، بلکہ میں نے جو دیا ہے ایک خاص پیمانے میں، حکمت بالغہ کی عظمت میں دیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اس دیے ہوئے کے اندر مت سمجھنا کہ یہ تمہاری ذاتی ملکیت ہے، بلکہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے مالوں کے اندر سائل اور محروم لوگ جو کسی بھی حوالے سے ذاتی طور پر محروم ہوں یا کسی بھی حوالے سے محروم ہوں، ان کا حق بنتا ہے، تم ان کے حقوق کو ادا کرو گے تو پھر تمہارے مال کے اندر پاکیزگی بھی آئے گی، برکت بھی آئے گی۔ لیکن آج ہم زکوٰۃ دینے سے بھی شرماتے ہیں۔ میرا ایک چھوٹا سا غلط سا اندازہ ہے کہ اگر پاکستان کے لوگ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو غربت ختم ہو جائے گی۔ باقاعدہ طور پر جو خدا ذوالجلال کی طرف سے یہ معاملہ ہے تو باقاعدہ طور پر زکوٰۃ ادا کر دیں، اتنے مالدار بھی اس کائنات میں موجود ہیں، لیکن وہ گھبراتے ہیں زکوٰۃ دینے سے۔ کچھ بلند بخت ایسے بھی ہیں، پلے نہیں بھی تو پھر کچھ نہ ہو تو پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ تاہم عرض یہ کر رہا ہوں، خدا ذوالجلال نے جس تصور میں یہ بات بیان فرمائی ہے جہنم میں جانے کے لیے، جو دو چیزیں بنیادی طور پر تھیں وہ یہ تھی کہ وحدہ لا شریک کی عظمت کا انکار کرنا اور مسکینوں کو اہتمام کے ساتھ احترام نہ دینا، اور یتیموں کو، جتنے بھی ایسے طبقات ہیں جو محروم قسم کے ہیں، جو حالات کا شکار ہیں، جس طرح آج کل کرونا کی وبا چل رہی ہے، جو اس کرونا زدہ ہیں یا حالات کا شکار ہیں، مسکین ہیں، ان کو اہمیت نہ دینے والا جتنا پارسا مرضی ہو وہ جہنمی ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اپنی پارسائی کو، تیری پارسائی کا خدا کیا کرے گا؟ تیرے مالداری کا خدا کو کیا ضرورت ہے؟ تجھے اس لیے دیا تھا کہ اپنا حق ادا کر۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ پارسائی بھی دین کا تقاضا ہے، تقوی بھی دین کا تقاضا ہے، لیکن اس تقوی کے اندر یہ جو چیز ہے، محروم طبقات کے ساتھ محبت کرنا، دینے کو اگر کچھ نہیں تو خدا کہتا ہے قول معروف، کچھ نہیں دے سکتے تو اس سے ہنس کر مل لو، یہ بھی تمہارا صدقہ ہے۔ اس کو تکریم کے ساتھ دو لفظ بول دو، احترام دے دو، یہ بھی تمہارا صدقہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات اس حد تک آگے ارشاد فرما رہے ہیں تو کیا ہمیں دو لفظ خیر کے کہتے ہوئے شرم آتی ہے؟ اس طرح بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اس سے نفرت تو نہ کرو۔ کیا وہ انسان کے پیکر میں نہیں آیا؟ کسی بھی خاکسار کو خاک سارا نے جہاں را بحکارت بنے گر، تو چدانی کے دری گردے سوارے باشد، کسی خاکسار کو حقارت سے نہ دیکھ، تجھے کیا پتا کہ یہ شاہ سواری کوئی نہ ہو۔ اس واسطے کسی کو حقیر نہ جانو، سب اللہ کی مخلوق ہیں اور ان سے پیار کرو۔ الخلق عیال اللہ، اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جو اللہ کی غریب مخلوق سے پیار کرتا ہے وہ اللہ کے کنبے میں شامل ہو جاتا ہے اور اللہ کے کنبے کا خیال کرنے والا ہوتا ہے، کفیل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا کفیل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ رحمت میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے، ہمدردی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔